ایمان کے کچھ تقاضے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان سب سے پہلا ہے اللہ پر، ایمان باللہ۔ دوسرا ایمان ہے اس کے رسولوں پر۔ قرآن میں جب جا بجا آپ پڑھیں گے ایمان کے بارے میں تو آپ کو اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ باتیں ملیں گی۔ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، آپ مانتے ہیں اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، نظام ہستی خدا چلا رہا ہے۔ یہ سارے تصورات جو ہیں یہ اللہ پر ایمان کی دلیل ہیں۔ رسول پر ایمان، کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور خاتم الرسول سید الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کے جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ قرآن پر آپ کا ایمان ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ ایمان کا نا سارا کا سارا جتنی میں نے باتیں کی ایک حصہ ہے۔ اس تمام ایمان کو جانچنے کے لیے ایک اور ایمان ہے جس کا قرآن نے بار بار تذکرہ کیا ہے۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ یہ ایمان کے جز ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن آخر میں ارشاد فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر ان کا یقین اور ایمان بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ پہلو جو ہماری زندگیوں سے مدھم ہو چکا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، نبی علیہ السلام سے محبت بھی ہے، ان کی سنتوں پر عمل کی کوشش بھی ہے، ایمان کا تقاضا ہے، عقائد کی اصلاح بہت ضروری چیز ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو، اللہ پر ایمان، اللہ کی شان، اللہ کی ذات، اس کی وحدانیت، اس کی کبریائی، اس کی جبروتی صفات، اس کا ہمیں ادراک ہو، معلوم ہو، نبی علیہ السلام کی صفات اور ان کے احکامات کا پتہ ہو۔ لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو فائدہ جب دیں گی جب آپ کو یقین ہو کہ ایک آخرت کا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے ان تمام ایمان اور اس کے جزئیات کا حساب و کتاب لینا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ حضور آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو آخرت کا انکار کر بیٹھے ہیں۔ ایک ہوتا ہے آخرت کو ماننا نہیں ہے، دیکھیں مانتے تو ہیں کہ آخرت ہے، عملی طور پر اس آخرت کا انکار کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی دلیل نے قرآن نے کیا بتائی؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، دھتکارتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں اس بات کا احساس نہیں، قیامت کے دن کھڑے ہو کر مجھے اس عمل کا جواب دینا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، وحدانیت پر یقین ہے، اللہ کے رسول کی شان میں ہم کوئی بیعت بھی نہیں کرتے، ہم قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، یتیم کو دھکا دینا، یتیم کو برا بھلا کہنا بھلا کون سا گناہ ہے؟ ان کے نزدیک یہ بنیادی عقائد ہی اعمال ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ بنیادی عقائد ہیں، یہ بنیاد ہیں، لیکن قیامت کے دن جن چیزوں کا حساب و کتاب دینا ہے، اگر تم نے اپنی زندگی اور اعمال میں سے ان کو بلا دیا ہے، صرف نظر کر دیا ہے، تو اللہ کے نزدیک تمہارا یقین نہیں ہے، آخرت پر تمہارا ایمان نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، ایسے لوگ جنہوں نے آخرت کا انکار کیا ہو، جھوٹ کہہ دیا ہو، تکذیب کی ہو، فذلک الذی یدعو الیتیم، اپنے معاشرے میں دیکھ لو کہ ایسے لوگ جو یتیموں کو دھتکارتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آخرت کا انکار کیا ہوا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، خود بھی مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے اور دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے ہیں، بلکہ اور منع کر رہے ہوتے ہیں، روک رہے ہوتے ہیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، غریبوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں لوگوں کو روک رہے ہوتے ہیں، ترغیب نہیں دے رہے ہوتے۔ اللہ رب کریم فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے منکر ہیں، کہ جن کے مزاج اور انداز سے آپ کو پتہ چلے گا یتیموں کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہے، مسکینوں اور غریبوں کو کھانا کھلاتے بھی نہیں ہیں اور کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ان کو اس بات کی فکر نہیں، قیامت میں جواب دینا پڑے گا۔ فویل للمصلین، انہی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہوں گے، نمازی ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، اپنے آپ کو بڑا پکا ایمان والا سمجھتے ہوں گے، لیکن وہ ان دو چیزوں سے ناپے جائیں گے، یتیموں کو دھتکارنا، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا۔ تیسرا فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، ایسے لوگ ہوں گے جو نمازی ہوں گے، نمازی
لیکن نماز کیسے پڑھیں گے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز بھی بڑی کاہلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، یعنی جان نکلتی ہو، بوجھ ہو ان کے اوپر، ایسے نمازی بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے قیامت کا انکار کر دیا ہے۔